تبلیغی جماعت ہمارے بڑوں اور اکابر کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محنت کے ذریعے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو فیض پہنچایا، اور اب بھی الحمدللہ انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جماعت اپنے اصل نہج سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو چکا کہ جماعت سے جڑے ہوئے افراد علماء کرام کی، مدرسوں میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے والوں کی، اور خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ سکھانے والوں کی، اسی طرح دین کے دوسرے شعبوں سے جڑے ہوئے افراد کی توہین اور تذلیل اور تنقیص کی راہ اپنا رہے ہیں۔ یہاں تک ہمارے کانوں نے سنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ مدارس میں تنخواہ لے کر پڑھانے والے بددین لوگ ہیں، اور وہ اپنی دنیا کما رہے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ علماء جن کی تعریف قرآن میں اتاری گئی اور فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں اعلان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور اہل علم کے درجات بلند فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جب لوگوں کو داخل کیا جائے گا تو اس میں علماء بھی ہوں گے اور غیر علماء بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ عام جنتی سے عالم جنتی کو 700 درجے اوپر رکھے گا۔ وَبَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ 500 عام، اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ تصور کیجئے کہ علم والوں کا مقام کتنا بلند ہے، دنیا میں بھی وہ عزت والے، شان والے، اونچے مقام والے ہیں، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تمام انبیاء اور تمام پیغمبروں کی وراثت ان کو ملی ہے، اور وہ اللہ کی نگاہ میں خاص حیثیت کے مالک ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اہل علم کی شان بیان کی تو فرمایا کہ اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے اور علم والوں نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے اپنے ساتھ اور معصوم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اپنی ذات اور فرشتوں کی معصوم جماعت کے ساتھ اللہ نے علماء کا تذکرہ فرمایا کہ اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ علماء جو اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ جن کے شب و روز کا مشغلہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہے، فتنوں کا تعاقب ہے، فرق باطلہ کی تردید ہے، تحفظ دین و شریعت کی خدمت ہے، وہ جن کے دن رات اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اس کی صیانت و حفاظت میں گزر رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ وہ جنہوں نے اپنے اوپر دنیا کی آسائشوں کے دروازے اس لیے بند کر دیے تاکہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے،
ان کے بارے میں ہماری تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے افراد ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسا توہین آمیز سلوک اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے اندیشہ ہے کہ یہ حضرات صراط مستقیم سے ہٹ جائیں اور علماء سے بے نیازی کے نتیجے میں کسی بھی تباہی و بربادی اور ہلاکت کی گھاٹی میں اتر جائیں گے اور کسی بھی باطل فرقے کا لقمہ بن جائیں گے۔ افسوس کہ عام تبلیغی حضرات تو زبان درازی کے راستے پر جا ہی رہے ہیں۔ بڑے بڑے ذمہ دار اور ایسے لوگ بھی جن کو خود علم سے نسبت ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے نتیجے میں علماء کی توہین و تذلیل ہوتی ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ علماء کی اہانت اللہ کے قہر کو آواز دینا ہے۔ علماء نے لکھا ہے من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، کسی عالم سے بغیر عذر شرعی کے بغض رکھنا یہ ایسا جرم ہے کہ اندیشہ ہے کہ بغض رکھنے والے کا خاتمہ کفر پر ہوگا، شرک پر ہوگا، ایمان سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس عظیم عالم ربانی اور مرد درویش اور صاحب علم و نظر انسان کی خدمت میں برسہ برس رہے، جن کو دنیا علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علماء کی توہین اور تذلیل کرتا ہے، جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے، جسے یقین نہ آئے وہ دیکھ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تبلیغی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کریں، علماء کی قدر و منزلت اپنے دل میں پیدا کریں، علماء کی خدمت میں جائیں، ان کے درس قرآن، درس حدیث کے حلقوں میں شریک ہوں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں، مسائل میں ان سے رجوع کریں، ان کی دعائیں حاصل کریں، ان کی خدمت میں بیٹھ کر دین کی صحیح سمجھ حاصل کریں۔ تھوڑا وقت اللہ کے راستے میں لگا کر یہ نہ سمجھیں کہ علماء سے ہم بے نیاز ہو گئے، ہم خود علم والے ہو گئے، ہم مقرر ہو گئے، ہم مبلغ ہو گئے۔ اگر تبلیغ میں نکل کر بھی آپ کے نفس کے اندر بجائے انکساری آنے کے تکبر آ رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ بے دینی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ڈرو اللہ کے بندو اور صحیح راستہ اختیار کرو، اپنے اصل نہج سے نہ ہٹو اور علماء کی اہانت کر کے خدا کے قہر کو آواز نہ دو، ورنہ اللہ توفیق و سعادت کے دروازے بند کر دے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے تبلیغی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، علماء کرام کی عزت، ان کے احترام، ان کے قدر و منزلت کا راستہ اپنائیے، اس راستے پہ نہ جائیے جس کی وجہ سے آپ سواد اعظم سے کٹ جائیں، جس کی وجہ سے آپ اہل اللہ اور علماء سے کٹ جائیں اور فتنوں کا شکار ہو جائیں۔